والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد وكبره تكبيرا۔ آذان میں اللہ رب العالمین کی کبریائی کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور ختم نبوت کے عقیدے کے بیان کے بعد، اقامت نماز کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد، پھر حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے راستے پہ، آؤ کامرانی کے راستے پہ، ان تمام تفصیلات کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن دو بار پھر اونچی آواز میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، اور سننے والا بھی مؤذن کے ساتھ ساتھ حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کی توفیق دینے پر، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ اپنانے کی توفیق دینے پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور ختم نبوت کی عقیدہ اپنانے کی توفیق پر، نماز قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمانے پر، فلاح کی راستے کی طرف رہنمائی دینے والی توفیق پر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں پر بھی انسان اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ ان باتوں کو اپنانے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑی ذات رب کی ذات ہے، جس ذات نے مجھے اپنی کبریائی کا عقیدہ اپنانے کا بھی توفیق، اپنی کبریائی کا عقیدہ اپنانے کی بھی توفیق عنایت فرمایا، اور جس ذات نے مجھے اپنی وحدانیت کا عقیدہ، اس کو سمجھنے، اس کو اپنانے کی بھی توفیق عنایت فرمائی، اور اس ذات نے ہی مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی بنایا، اور آپ پر ایمان لانے والوں میں بھی مجھے شامل کر دیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت دو قسم کی ہے۔ ایک وہ ہے جو جتنے بھی دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں، خواہ وہ جس بھی مسلک کا ہو، جس بھی مکتب فکر کا ہو، جس بھی دین ادیان کو اپنانے والا ہو، ہندو مت کو، سکھ مت کو، بدھ مت کو، عیسائیت، یہودیت، جس کو بھی ماننے والا انسان ہو، وہ نبی علیہ السلام کی امتی ہے۔ امتی دو قسم کی ہے، ایک وہ ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول مانا، ایک وہ ہے جن کی طرف نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ علیہ السلام تمام انسانیت کی طرف رب العالمین کی طرف سے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جتنے بھی دنیا کے اندر بسنے والے انسان ہیں، یہ سارے کے ساری امت دعوت ہے، جن کی طرف دعوت دینے کے لیے رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ باقی ان دنیا کے ان تمام انسانوں میں سے جن انسانوں نے نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول مانا، ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے، جنہوں نے نبی اور رسول اللہ کی نبی علیہ السلام کو مانا۔ تو اللہ اکبر کا معنی یہ ہے، ہم اس اللہ کی بڑائی، اس اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں جس اللہ نے اپنی کبریائی کے ساتھ ساتھ، اپنے وحدانیت کے عقیدے کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے عقیدے پر بھی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمایا، اور نبی علیہ السلام کی امتی میں مجھے شامل کر دیا۔ اللہ کی اس نعمت پہ میں اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہوں، کیونکہ ہم اللہ اکبر کے ہی باب میں یہ بات پڑھ چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جب بھی خوشی ملتی تھی، نبی علیہ السلام اللہ کی کبریائی ہی بیان کیا کرتے تھے۔ مکہ میں آپ داخل ہوئے تو بھی آپ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح نبی علیہ السلام خندق کے موقع پہ خندق کھودتے ہیں، کھودتے کھودتے وہاں پہ
پہاڑی یا کوئی پتھر نمودار ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس اس بڑے پتھر کو توڑنے کے لیے ان کے پاس اوزار نہیں تھے، لہٰذا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے حبیب اب بڑا پتھر نکل آیا ہے، اس کو توڑنے کے لیے ہمارے پاس اوزار نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ آپ علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں، کدال اٹھاتے اور مارتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے نبوت کے معجزوں میں سے معجزہ ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام اس بڑے پتھر پر کدال مارتے ہیں، اس کا ایک حصہ الگ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر خریبت خیبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، خریبت خیبر، رب العالمین نے مجھے خیبر کی چابی عطا فرمایا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کدال مارتے ہیں، پھر ایک حصہ اور الگ ہوتا ہے اس بڑے پتھر سے، پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ساتھ بتاتے ہیں اب اللہ رب العالمین نے شام کا بھی، اللہ رب العالمین نے عراق کا بھی، اللہ رب العالمین نے مجھے چابیاں دی ہیں۔ اور ہر موقع پہ نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ اسی سے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد حکم دیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ رمضان کے چند ایام روزہ رکھنے کے بعد روزہ رکھنے کی توفیق دینے پر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ کی حکم سمجھتے ہوئے اس گنتی کو تم پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس رمضان کی ہدایت دینے پر تم اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ تو یہاں پہ ان تمام معنویات کو، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، نبی علیہ السلام کی رسالت و نبوت، اقامت نماز، فلاح کے راستے کی طرف رب العالمین نے ہدایت دی، لہذا ان تمام اللہ کی نعمتوں پر اللہ اکبر میں اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہوں، جس رب اکبر نے مجھے ان تمام باتوں کی سمجھ عطا فرمایا اور مجھے ان راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ، اور یہ انسان کی زندگی کا بھی، نبی علیہ السلام کی دعوت کا آغاز بھی لا الہ الا اللہ ہے، آپ علیہ السلام کی دعوت کا اختتام بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ اور یہی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا میں جس بندے کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پہ تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کروں گا۔ دنیا میں یہ اصول ہے، آپ کسی سے بھی کوئی معاملہ کر لے وہ آپ کے ماضی کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام کریں اور آپ اس کو شروع کے ایام میں زیادہ پرافٹ اگر آپ اس کو دکھا دیں یا اس کو کم پرافٹ دکھا دیں، پھر اس کے بعد چند سالوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد جب وہ حساب و کتاب پر آئے گا تو جس حالت میں آپ موجود ہیں اسی حالت میں وہ آپ کا حساب لے گا۔ یہ نہیں ہوگا آپ کہے کہ جناب اتنا سال پہلے مجھے منتھلی اس کا جو انکم بجٹ جو ہے تقریباً 10,000 تھا، ابھی آپ 50,000 لے رہا ہے، وہ کہے گا بھائی وہ 2-3 سالوں کی آپ کہانیاں نہ سنو، ابھی آپ کیا کما رہے ہیں، آپ مجھے اس میں سے حساب دو۔ جو آپ کا کرنٹ صورتحال ہے اسی سے حساب لیا جائے گا۔ اسی لیے اگر ایک آدمی زندگی بھر عمل کرتا رہے لیکن زندگی کی آخری ایام میں اگر وہ بگڑ جائے، زندگی کی آخری ایام میں وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد اس کا نفی کر دے، اسے اسی بات کا حساب لیا جائے گا جس حال میں وہ مرے گا۔ تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ، یہ تمام معنویات، یہ تمام باتوں کا اقرار، اعتراف، ایمان کے بعد بھی اگر کسی کو فائدہ ملے گا اس کو فائدہ ملے گا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جو آخر تک لا الہ الا اللہ پر قائم رہا اسے ان تمام باتوں کا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم اپنی جو میت ہے، قریب المرگ انسان ہے، اس کے پاس لا الہ الا اللہ اس کو کہنے کا حکم دو، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کے ساتھ قریب المرگ انسانوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دو۔ کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ،
وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کی قبولیت کے دار و مدار کرتے وقت نیت پر منحصر ہے، اور اس کے بعد اس کی جو آخری ایام ہے، آخری ٹائم پہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ عمل بھی میٹر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے ہم براہ راست نماز میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے سمجھا ہے، اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔